شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل علم متفق ہیں کہ خصوصاً حج اور عمرے کرنے والے کے لیے زمزم پینا مستحب ہے، اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے سب حالات میں زمزم پینا مستحب اور جائز ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم پیا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ بابرکت اور کھانے والے کے لیے ایک کھانا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ زمزم بیماری کی شفا ہے۔ زمزم پینے سے کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور ایک اور بیماری سے شفا نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں ایک ماہ رہے اور صرف زمزم پی کر ہی گزارا کیا، اس کے علاوہ کوئی اور غذا استعمال نہیں کی۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ زمزم کے بارے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ اہل و عیال والے لوگ اپنے سب اہل و عیال کو لاتے اور وہ زمزم دن کی ابتدائی حصے میں نوش کرتے، اور ہم زمزم کو اہل عیال کا ممد و معاون شمار کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں زمزم کو پیٹ بھر دینے والے کا نام دیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ اسی طرح ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے۔ ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے سے فی گھنٹہ 65,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے۔ مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانے میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ معدنیات کی موجودگی آب زمزم میں سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، کلورائڈ، فلورائڈ وغیرہ جو نہ صرف بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرتے ہیں بلکہ توانائی بھی دیتے ہیں۔ دوستوں، آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم نے بابل ہی میں اپنے چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ کے اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ جناب ہاجرہ ایک متقی و پرہیزگار سیاہ فام کنیز تھیں کہ جنہیں مصر کے ایک حاکم نے حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو بطور تحفہ دیا تھا۔ جناب سارہ جو بے اولاد اور حضرت ابراہیم کے وارث نہ ہونے کی بنا پر مضطرب و پریشان تھیں، انہوں نے حضرت ابراہیم سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس متقی و پرہیزگار کنیز سے شادی کر لیں، اور پھر اس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کی خواہش کا احترام کر کے ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ اب ہاجرہ ایک کنیز نہ تھیں بلکہ وہ اللہ کے خلیل ابراہیم کی شریک حیات بن چکی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سکون و سہارا بن گئیں۔ وقت گزرتا رہا، ہاجرہ کے یہاں ایک معصوم بچہ پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ ایک دن جناب سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہاجرہ اور ان کے فرزند کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، خدایا میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، اے ابراہیم انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور کرۂ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے پیغام وحی کے بارے میں ہاجرہ کو خبر دی۔ ہاجرہ جو اس سے پہلے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھی،
بغیر کوئی بات کیے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور خدا پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے شدید مصیبت و آلام کی وادی میں قدم رکھنے پر راضی ہو گئیں۔ جب حضرت ابراہیم نے ہاجرہ میں صبر و اعتماد کا مشاہدہ کیا تو ان کے خلوص و اعتماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا، جہاں ہاجرہ نے اپنی ابا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئیں۔ جب حضرت ابراہیم نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی کوئی مؤنس و ہمدم، بلکہ یہ تو ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک تھیلی کھجور اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر دریافت کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ تب حضرت ہاجرہ مطمئن ہو گئیں کہ اللہ انہیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما کہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اب اس گرم تپتی ہوئی زمین پر صرف دو انسان موجود ہیں، ایک عورت اور دوسرا چھوٹا سا بچہ۔ ماں اور بیٹے کو پیاس لگی۔ ماں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کچھ روز پانی اور کھجوروں پر گزارا کیا، لیکن ان کے ختم ہونے پر آپ نڈھال ہو گئیں اور بچے کو دودھ بھی نہ پلا سکتی تھیں۔ بےتاب بچے کو چھوڑ کر دور جا بیٹھیں تاکہ بچے کی بری حالت آنکھوں سے اوجھل رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو کر زمین پر لیٹے تڑپتے رہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی مادری شفقت جوش میں آئی اور انہوں نے زندگی کے لیے جد و جہد کرنا شروع کی۔ وہاں سے اٹھیں اور کوہ صفا پر چڑھیں، لیکن کوئی متنفس نہ پایا۔ وہاں سے آئیں، پھر وادی میں چلتی ہوئی کوہ مروہ تک پہنچیں۔ اس طرح شدید پریشانی کے عالم میں ہر دفعہ اپنے نونہال کو دیکھنے آتی رہیں۔ آخری پھیرے میں جب مروہ تک آئیں تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ کان لگا کر سنا تو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پکار رہا ہے۔ روایت ہے کہ فرشتے نے اپنے پر یا ایڑی کو اس جگہ پر مارا جہاں آج آب زمزم ہے، لیکن کوئی روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور یہ آپ کا بچپن کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پانی ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ کی مسرت قابل دید تھی۔ آپ نے خود بھی سیر ہو کر پیا اور بیٹے کو بھی پلایا۔ پھر آپ نے پانی کے چاروں طرف سے باڑ بنانی شروع کی، مگر پانی ابلتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ فرشتے نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تسلی دی کہ ان کا رب ان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جس کی تعمیر یہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کریں گے۔ اس عرصے میں ایک قبیلہ بنی جرہم نے پانی کی موجودگی کی وجہ سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں ڈیرا ڈالا، لیکن حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں پانی کی ملکیت سے مستثنی رکھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ خواہش کر رہی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر بس جائے۔ انہی چند خاندانوں میں رہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پلنے بڑھنے لگے۔ قبیلہ جرہم یمن کے رہنے والے تھے۔ جب یمن میں قحط پڑا تو یہ لوگ اناج کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ ان کی ملاقات حضرت اماں ہاجرہ سے ہوئی۔
زمزم کا کنواں دیکھ کر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت اسماعیل کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی تو یہ لوگ مزید اثر و رسوخ پکڑ گئے، یہاں تک کہ بنو اسماعیل کمزور ہوتے چلے گئے اور وہ غالب آ گئے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد عرب قبائل میں بکھر گئی۔ جرہم کے ظلم و ستم حد سے بڑھے تو بنو اسماعیل کا اتحاد رنگ لایا، چنانچہ وہ پھر اپنے مرکز کے امین بنے، قبیلہ جرہم کو نکال دیا۔ انہوں نے جاتے جاتے یہ ظلم کیا کہ سونے کے 2 ہرن کعبے کی قیمتی اشیاء زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور کنویں کو اس طرح بند کیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ نے رویائے صالحہ کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو اس جگہ کو کھولنے کا حکم دیا۔ 4 مرتبہ آپ کو اشارہ اور حکم ملا، یہاں تک کہ آپ کو متعلقہ جگہ کی نشانیاں بھی بتائی گئیں۔ جب حضرت عبد المطلب کنواں دریافت کرنے کے لیے متعلقہ جگہ کھودنے لگے تو قریش نے سخت مخالفت کی، لیکن آپ نے اور آپ کے بیٹے حضرت حارث نے نشان کے مطابق اسی جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ حضرت عبد المطلب کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بعد ازاں آپ نے زمزم کے کنویں کے قریب حوض بھی تیار کروائے۔